السلام علیکم دوستو، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ پیارے دوستوں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہونا بھی ہے۔ یاد رکھیں، دجال اس دنیا کا ایک بہت بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس لیے تو دجال کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تب سے لے کر آج تک اس دنیا میں کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی اپنے نبی بنا کر بھیجے ہیں، ان سب نے اپنے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے اور ڈرایا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں آخری نبی اور پیغمبر ہوں اور تم آخری امت ہو، اس لیے یاد رکھنا یقیناً دجال تمہارے اندر سے ہی نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال ایک بہت ہی بڑا، ایک بہت ہی خطرناک فتنہ ہے، اور یہ دجال اس دنیا میں ضرور آئے گا۔ مگر حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ خوب وائرل ہو رہی ہے، جس میں کچھ فوٹوز اور ویڈیو دکھائے جا رہے ہیں، جن کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل کی ایک گفا سے دجال نکلے گا، جس کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اب اسرائیل سے دجال نکل چکا ہے، جس کے ساتھ میں ایک بہت بڑا لشکر بھی ہے، اور بہت ہی جلد یہ پوری دنیا کا چکر بھی لگا دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائے۔ دوستوں، ایسا ہی کچھ اس وائرل پوسٹ میں بتایا جا رہا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ کیا دجال سچ میں دنیا میں آ چکا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پوسٹ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ دجال ایسے ہی اچانک سے نہیں آئے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جو اس دنیا میں ظاہر ہوں گی، اس کے بعد میں ہی دجال کا اس دنیا میں ظہور ہوگا۔ یاد رکھیں، قرآن پاک میں قیامت کے آنے سے پہلے کی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا آنا بھی ہے۔ دجال کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد میں دجال ظاہر ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا، جس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح باہر لٹکی ہوئی ہوں گی اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا، اور اس کی پیشانی یعنی کہ اس کے ماتھے پر صاف صاف اکچھروں میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دجال کے ماتھے پر کافر اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا کہ جس کو ہر مسلمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ میں پڑھ لے گا، یعنی کہ ہر ایمان والا شخص اس کافر کے نام کو پڑھ لے گا، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ کوئی ایمان والا اگر ان پڑھ بھی ہوگا تب بھی وہ اس کافر کے نام کو پڑھ لے گا، مگر اس کافر کے نام کو کوئی بھی کافر نہیں پڑھ پائے گا، چاہے کوئی بھی کافر کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو۔ دوستوں، دجال کے ساتھ یہودیوں کا 70,000 لوگوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہوگا، جو دجال کے حکم کو پوری طرح سے مانیں گے، یعنی کہ وہ لوگ دجال کے ہر حکم کو پورا کریں گے۔ یاد رکھیں، دجال کے ساتھ میں ایک بہت ہی بڑی آگ ہوگی، جس کا نام اس نے جہنم رکھا ہوگا، لیکن دراصل اللہ کی طرف سے وہ جنت ہوگی۔ اور یہی نہیں، دجال کے ساتھ میں ایک بہت بڑا باغ بھی ہوگا، جس کا نام اس نے جنت رکھا ہوگا، لیکن دراصل اللہ کی طرف سے وہ جہنم ہوگی۔ جس طرح سے دجال اپنی جنت اور دوزخ کو لے کر اس دنیا میں پھرتا رہے گا اور لوگوں کے سامنے اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا پھرے گا، جو لوگ اس کو خدا کہہ دیں گے، یعنی کہ جو لوگ اس کو خدا مان لیں گے، ان سب کو وہ اپنی جنت میں ڈال دے گا، جو دراصل اللہ کی طرف سے جہنم ہوگی۔ اور جو لوگ اس کو نہ کہہ دیں گے، یعنی کہ اس کا انکار کر دیں گے، تو ان کو دجال اپنی جہنم میں ڈال دے گا، جو دراصل اللہ کی طرف سے جنت ہوگی۔ دجال اس طرح سے پوری دنیا کا گشت کرتا پھرے گا، یعنی کہ اس طرح سے
دجال پوری دنیا کے چکر لگائے گا۔ یاد رکھیں دجال صرف 40 دنوں تک ہی اس دنیا میں رہے گا، مگر اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے باقی کے 27 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح سے پھر دجال پوری دنیا میں قتل عام کرنے کے بعد میں مکہ اور مدینہ میں جانے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے کچھ فرشتے اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے مکہ اور مدینہ کی سرحدوں پر نگہبانی کریں گے، جس کی وجہ سے پھر دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یعنی کہ دجال پوری دنیا کے تو چکر لگائے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ دوستوں، جب دجال ظاہر ہوگا تو اس سے پہلے 2 سالوں تک پوری دنیا میں بھینکر اکال پڑا ہوگا اور دنیا میں اناج کی بہت بڑی قلت ہوگی، مگر دجال اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اناج پیدا کرے گا۔ مگر دجال اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اناج پیدا کرے گا، درختوں کے پھل لگا دے گا، جانوروں کو موٹا تازہ کر دے گا اور ان کے تھنوں میں دودھ بھر دے گا، جس سے جانور خوب دودھ دینے لگیں گے۔ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اسی سال عرب میں 3 بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ لوگ مکہ اور مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کی قوم میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت مدینہ شریف میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے سوال کرنے کے لیے مدینہ شہر سے باہر نکل جائیں گے۔ پھر جب ان بزرگ کو دجال کے سامنے پیش کیا جائے گا تو دجال کے ماتھے پر کافر لکھا دیکھ کر وہ کہے گا، اے ملعون، میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ہے جس کی خبر ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بہت پہلے ہی دے دی ہے۔ یہ سن کر دجال غضبناک ہو جائے گا اور ان بزرگ کے سر پر اپنا آرا رکھ کر ان کو 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا۔ پھر دجال اپنے ماننے والے لوگوں سے کہے گا کہ اگر آپ لوگ کہو تو میں اس کو واپس زندہ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو پھر یہ سن کر سارے لوگ ایک ساتھ میں یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہاں ہاں، اسے واپس زندہ کر دو۔ پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کو آپس میں ملا دے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی قدرت سے وہ بزرگ پھر سے زندہ ہو اٹھے گا۔ وہ زندہ ہوتے ہی پھر یہی کہے گا کہ اب تو میرا ایمان پہلے سے بھی زیادہ پکا ہو گیا ہے، تو وہی ملعون ہے، تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمارے پیارے نبی نے ہمیں برسوں پہلے دی ہے۔ یہ سن کر دجال پھر سے اس بزرگ کو مارنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ اس بار ایسا نہیں کر پائے گا۔ آخر میں وہ اس کو اپنے جہنم میں ڈال دے گا، جو دراصل اللہ کی طرف سے جنت ہوگی۔ اس کے بعد میں دجال اپنا اور کوئی بھی جلوہ نہیں دکھا پائے گا اور پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ ادھر دوسری طرف حضرت امام مہدی دجال سے جنگ کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ جیسے ہی جماعت کا وقت ہوگا ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لشکر کی کمان سونپیں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اس لشکر کی کمان آپ ہی فرمائیں، میں تو صرف دجال کی قتل کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ آپ کی سانسوں میں ایسی تاثیر ہوگی کہ آپ کی جنگ میں جو بھی کوئی آئے گا وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ اس طرح سے پھر آپ دجال کو کھدیڑتے ہی کھدیڑتے اس کا قتل کر دیں گے، یعنی کہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، جس سے مسلمانوں کو راحت ملے گی۔ اور اس طرح سے دجال کا قتل کرنے کے بعد میں پھر پوری دنیا پر حضرت امام مہدی کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دجال جیسے فتنوں سے دور رکھے اور ہم سب کی ایمان کی سلامتی فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔